بانگ درا کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ جیسا کہ بال جبرائیل کی تفہیم کے حصہ اول کی تفہیم کے آخری غزل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہم دوسرا حصہ بال جبرائیل کا پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا سستائیں گے اپنی اگلی منزل پہ بڑھنے سے پہلے۔ تو ہم جو مثنوی ہے علامہ صاحب کی اسرار و رموز بے خودی، کیونکہ اس کے آخر میں انہوں نے سورہ اخلاص کی تفسیر دی ہوئی ہے، تو اس کی ہم تفسیر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو علامہ اقبال نے اپنی مثنوی اسرار و رموز کے آخری باب میں مثنوی کے نفس مضمون کا خلاصہ سورہ اخلاص کی تفسیر کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ چونکہ اس باب میں خود مصنف نے اپنی تصنیف کا خلاصہ چند صفحات میں سمیٹ دیا ہے، اس لیے یہ باب یہ خاص طور پر غور و فکر کا محتاج ہے۔ ذات یعنی پرسنالٹی جہاں بھی ہو، اس کے بنیادی خصائص بیسک کریکٹرسٹکس ایک ہی ہوتے ہیں، فرق صرف ان کی وسعتوں میں ہوتا ہے۔ ذات خداوندی لامحدود ہے، اس لیے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ انسانی ذات جو خدا کی عطا فرمودہ ہے، حدود بشریت کے اندر گری ہوئی ہے، اس لیے اس کی صفات بھی محدود ہیں، لیکن یہ صفات بہرنو صفات خداوندی ہی کا پرتو ہیں۔ اس لیے انسانی ذات کی صفات کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ صفات خداوندی کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے قرآن کریم نے صفات خداوندی کا اس شرح و بسط سے تذکرہ کیا ہے۔ ان صفات کا یہ تذکرہ قرآن کریم کے صفات پر مختلف مقامات پر پھیلا ہوا ہے، لیکن سورہ اخلاص میں ذات خداوندی کے بنیادی خصائص کو اس حسن ایجاز سے سمٹا کر بیان کیا گیا ہے کہ جو نگاہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے، روح وجد میں آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی مثنوی کے مندرجات کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے سورہ اخلاص کو منتخب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر انتخاب ہو نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے کہ وہ ذات خداوندی کے ان بنیادی خصائص کے تذکرے سے خود انسانی ذات کے خصائص کی طرف کس طرح توجہ مبذول کراتے ہیں، اور کس بلیغ انداز میں اس حقیقت کو پیش کرتے ہیں کہ جو قوم ان صفات کی حامل ہو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، اور فرماتے ہیں کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ او چیدم بخواب، آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت را چون ابر، ثانی اسلام وغار و بدر و کبر۔ یعنی میں نے ایک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، اور خاک کے جو ذرات ان کی قدم بوسی سے پھول بن رہے تھے انہیں اپنے دامن عقیدت میں جمع کیا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، وہ مردوں میں اسلام لانے والوں میں بھی سب سے اول ہیں، اور زندگی کے ہر مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اول بھی۔ گفتمش اے خاصہ اے خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق، پخت از دستت اساس کار ماں، چارہ فرما پے آزار ماں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ ہمارے مقاصد حیات کی عمارت کی بنیاد میں آپ کے مقدس ہاتھوں سے پختگی پیدا ہوئی ہے، آپ ہمارے ملی امراض کا علاج تجویز فرمائیے۔ گفت تھا کہ در ہوس گردی اسیر، آب و تھاب از سورہ اخلاص گیر، ای کے در ست سینہ پیچد یک نفس، سر از اسرار توحید است و بس، رنگ او برکن مثال او شوی، در جہاں عکس جمال او شوی۔ آپ نے کہا کہ ملت کے ان تمام امراض کا علاج اس میں ہے کہ وہ صفات خداوندی کی حامل بن جائے۔ جس طرح ایک فرد کی ذات کی نشو و نما سے اس میں صفات خداوندی حدود بشریت کے اندر منعکس ہو جاتی ہیں، اسی طرح جب ایک ملت اپنے معاشرے کی تشکیل قوانین خداوندی کے مطابق کرتی ہے تو وہ بھی صفات خداوندی کی حامل بن جاتی ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کے امراض میں سب سے پہلا اور بنیادی مرض ان کا باہمی اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف مقامات میں بسنے والے مسلمان اپنے معاشرے کو قوانین خداوندی، قرآن کریم کے ابدی اور غیر متبدل اصولوں کے مطابق متشکل کر لیں۔ اس سے ان میں وہ وحدت پیدا ہو جائے گی جو خدا کی احدیت یعنی توحید کی لازمی خصوصیت ہے۔
آنکھیں نامے تو مسلمان کردے است از دوئی سوے یکے آوردے است خیشتن را ترک و افغان خواندہی واہ بر تو آنچ بودی ماندہی. خدا نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اس سے اس کا مقصود تمہارے اندر وحدت پیدا کرنا تھا، لیکن تم نے اپنے آپ کو قبیلوں، خاندانوں اور قوموں میں تقسیم کر کے اپنی وحدت کو پارا پارا کر دیا، اور اس طرح اسلام لانے کے بعد پھر عہد جاہلیت کی تشدد و انتشار کی زندگی کی طرف لوٹ گئے. علامہ اقبال نے یہاں صرف مسلمانوں کی قومی تفریق کا ذکر کیا ہے، لیکن دیگر مقامات میں انہوں نے مذہبی فرقہ بندیوں کو بھی ان کا بنیادی مرض قرار دیا. حقیقت یہ ہے کہ مذہبی فرقہ بندی قومی تفریق سے بھی زیادہ تباہ کن ہے. یہ تفریق ایک ہی خطہ زمین میں بسنے والے اور ایک ہی نسل سے متعلق مسلمانوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. قرآن کریم نے اسی لیے مذہبی فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ وارہاں نامید را از نامہا ساز باخم درگزر از جامہا، کہ تم جس قدر الگ الگ نام رکھ چھوڑے ہیں، ترک، افغان، حنفی، اہل حدیث وغیرہ، ان سب کو ترک کر کے اپنے آپ کو صرف مسلم کہو اور اس طرح اپنا رشتہ اہل اسلام سے پیوست کر لو. اے کہ تو رسوائے نام افتادہ ہی از درخت خیش خام افتادہ ہی با یکی ساز از دوئی بردار رخت وحدت خود را مگر وہاں رخت لخت، کہ تم نے مختلف نام اختیار کر کے اپنی وحدت کو کھو دیا اور یوں ایک ثمر خام کی طرح شجر اسلام سے نیچے آ گرے. تمہیں چاہیے کہ پھر اپنی اصل سے پیوستہ ہو کر اپنی وحدت کو مستحکم کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زندگی بسر نہ کرو. اے پرستار یکی گر تو ہی تھا کجا باشی سبق خوانے دوئی تو درے خود را بخود پوشیدئی در دلے آبر آنچ بر لب چھیدئی. تم توحید کا اقرار کرتے ہو، خدا واحد کے پرستار کہلاتے ہو، دن بھر کلمہ توحید تمہاری زبان پر رہتا ہے، تو جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو اسے دل کی گہرائیوں میں جگہ کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کر رکھا ہے اور پھر رو رہے ہو کہ ہم کمرے میں بند ہیں. اس دروازے کو تم خود ہی کھول سکتے ہو. صد ملل از ملت انگیختی برحصار خود شب خون ریختی. خدا نے تمہیں امت واحدہ بنایا تھا، تم نے اس ایک امت سے کئی امتیں بنا ڈالی اور اس طرح قوموں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے. تم غیروں کے ہاتھوں تباہ نہیں ہوئے، خود اپنے ہاتھوں برباد ہوئے ہو. اس لیے تمہارا علاج بھی تمہارے ہاتھوں میں ہے. اس کے لیے یک شبت توحید را مشہود کن غائب شرا از عمل موجود کن لذت ایما فضایت در عمل مرد ایما کے نایت در عمل. تم اپنے اختلافات مٹا کر پھر سے ایک ہو جاؤ اور اس طرح خدا کی صفت احدیت کو اپنے اندر مشہود یعنی مینیفیسٹ کر کے دکھا دو. توحید خداوندی پر تمہارا زبانی ایمان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. اس زبانی ایمان کو اپنے عمل سے زندہ کر کے دکھاؤ. یاد رکھو، جو ایمان عمل کے محسوس پیکروں میں جلوہ بار نہیں ہوتا وہ ایمان نہیں ہوتا. تو یہ تھی سورہ اخلاص کی پہلی آیت. ہم اگلی آیت کے لیے آپ ہماری اپنی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے.